السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آ کر دین کی باتیں سننے سنانے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی موقع عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا اور اس میں رہنے والی تمام چیزیں فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں اور جاننا بھی چاہیے۔ اگر کوئی چیز، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود آج انسان دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر ملوث ہے کہ اس نے آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ دنیاوی زندگی کو حاصل کرنا، دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کو اپنا اصل مقصد سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو، محنتوں کو، کاوشوں کو دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے لگا رہا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلی بات ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ صرف یہی کہنا کافی ہے، دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جس کے لیے بقا نہیں ہے، جس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کے پیچھے انسان اپنی کوششوں کو لگا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فنا ہونے والی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بے شمار مقامات پر اس کی حقیقت کو واضح کی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی دل فریبیاں، اس کی دلکش مناظر کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھانا۔ اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ ہمارے سامنے دکھائی دینے والی یہ ساری چیزیں، دنیاوی زندگی کے مناظر، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں
کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، جبکہ یہ بس ایک گمان ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کسی آدمی کے بارے میں وہ دھوکے باز ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے، کیا ہم اس کی صحبت کو اختیار کرنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اس دنیاوی زندگی سے جتنا اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا ہے اتنا ہی ہم فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کی ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، لیکن اس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس قدر فائدہ اٹھانے کا اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا شیریں ہے، سرسبز ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیسے عمل کرو گے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر کے کہ دنیا شیریں ہے، سرسبز و شاداب ہے، اس بات کا حکم نہیں دیا تم اس کے پیچھے لگے رہو، اس کو اپنا مقصد بنا کے رکھو، بلکہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے، تمہارے لیے ضروری ہے دنیا کے فتنوں سے بچو، دنیا کے پیچھے زیادہ نہ پڑو، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ تو صرف کھیل و تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک امتحان گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، یہ حقیقی گھر نہیں ہے، ہم جانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے اور ہمیں آخرت کے زندگی کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن انسان اس کی حقیقت کو جاننے کے باوجود دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر ملوث ہے کہ اس نے آخرت کو بلا بیٹا ہے۔ اسی بات کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم جلد ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم ایسا کریں، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے لگے، آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو اپنا اصل مقصد سمجھ بیٹھنے لگے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالی بیان کرتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضَوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی سے راضی ہوتے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے مطمئن ہوتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیت سے غفلت اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ مسلمان تو چاہتا ہے دنیا کو اس قدر استعمال کرے، اتنا ہی استعمال کرے جتنا استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی دعا بھی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس کافر وہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، اسی لیے جب وہ دعا بھی کرتا ہے تو صرف دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے دعا کرتا ہے۔ کافر کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ربنا، وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر، فما لهم من آخرت فی الآخرت من خلاق، جو صرف دنیا مانگتا ہے، جس کا مقصد دنیا طلبی ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے ایک مومن دنیاوی زندگی کو بھی، دنیاوی زندگی میں جس قدر اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ اٹھانے حکم دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی دعا بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ نے مومن کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، فرمائے ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی کو عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی کو عطا کر، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ مومن کا شیوا ہے۔ ایک کافر صرف دنیا کو طلب کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، لیکن مومن کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہم زبان قال سے نہ صحیح، زبان حال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا کبھی دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ آزمائیں، انسانوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، سارے لوگوں کو مومن بنا دیتا۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ ان ساری دلکش مناظر کے درمیان رہتے ہوئے انسان آخرت کو بھولتا ہے یا آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے اندر ملوث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ محترم حاضرین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد عظیم نہ سمجھے، بلکہ ایک عارضی گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اس کی فکر ہوا کرتی ہے کہ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، لہٰذا وہ آخرت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس دنیا کو آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنورنے کے لیے ایک موقع، عظیم موقع سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کافر آخرت کا انکار کرتا ہے، اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں جس آدمی کا مقصد دنیا ہو، جو دنیا کا عالم ہو، دین اور آخرت کے متعلق جاہل ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَمَلُهُ وَالْخَطَايَا عَمَلُهُ عَظِيمُ بَطَنَتِهِ قَلِيلُ فَطَنَتِهِ عَالِمٌ بِأَمْرِ دُنْيَا وَجَاهِلٌ بِأَمْرِ آخِرَةِ۔ اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے بربادی ہے جس کا مقصد دنیا ہو، جس کا عمل گناہ ہو، عظیم پیٹ والا ہو، بہت ہی کم عقل والا ہو، عالم بامر دنیا، دنیا کا عالم ہو، وجاہل بامر آخرہ، آخرت کا جاہل ہو۔
آج مسلمانوں سے کہا جائے، مسلمانوں کو پکڑ کر پوچھا جائے کلمہ کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، ورنہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت نام کا مسلم ہے۔ میں مسلمان ہوں اس وجہ سے میرا باپ مسلمان ہے، اس وجہ سے نہیں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ ہماری پوری زندگی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق چلنے کے بجائے ہم غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی ہم کیا ہے، صرف نماز پڑھنا ہی دین ہے، اس کے علاوہ بے شمار اسلام کی تعلیمات سے وہ روگردانی اختیار کرتا ہے۔ اس کا عظیم وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، لہذا دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کیا حقیقت بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی زندگی میں ملوث ہوں، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں موت عطا نہ کر دے اور ہماری موت ایک ایسی چیز میں ہو جائے جس کا اللہ رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ اسی پر میری بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔